رہا ہوں میں نے سورۃ الفتح جو قرآن شریف میں نمبرنگ کے اعتبار سے 48 نمبر سورت ہے اس کی آخری آیت کا ایک حصہ ورس نمبر 29 جو آخری آیت ہے اس کا ایک حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے، اس آیت کریمہ میں عنوان بنایا گیا ہے ذات مصطفیٰ کو، لیکن آپ آگے پڑھتے جائیں تو کیا آپ کو بات ملے گی؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ پڑھتے چلے جائیں، مکمل آیت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ عنوان بنایا گیا محمد رسول اللہ کو، لیکن آگے ڈسکرپشن میں کیا باتیں مل رہی ہیں، آگے کس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے؟ تو آگے صحابہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، رسول پاک کے کمپینینز کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتا ہوں، آج ایک عجیب ماحول اس ملک کا ہو چکا ہے، اور صرف بھارت کا نہیں بلکہ انڈین سب کانٹیننٹ کی بات کرتا ہوں۔ اس بھارتی اپ مہادیپ کی جو حالت ہوئی ہے صاحب، جو خطیب چاہے بولنا شروع کر دے، اس سوشل میڈیائی دور میں جو جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے کمنٹ کرنا شروع کر دے۔ کوئی حضرت امیر معاویہ پہ کمنٹ کر رہا ہے، کوئی کسی صحابی رسول پہ کمنٹ کر رہا ہے۔ تم مجھے بتاؤ تو صحیح، من حیث الصحابہ، صحابہ کی جو حیثیت ہے، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ من حیث الجماعت، یہاں تو مکمل جماعت کا ذکر ہو رہا ہے نا، اور جہاں جہاں قرآن شریف میں ذکر آ رہا ہے فردن فردن الگ و الگ باتیں ہیں، کہیں حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے، کہیں حضرت فاروق اعظم کے حوالے سے، کہیں حضرت عثمان غنی کے حوالے سے، کہیں امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والنوائب، مظہر العجائب والغرائب، سیدنا سرکار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ لیکن من حیث الجماعت جہاں یہاں بات کی جا رہی ہے صحابہ کے کمپینینز کے حوالے سے، اس میں سارے صحابہ شامل ہیں۔ اور علامہ مفتی ابو الفتح قادری صاحب قبلہ ذرا مجھے بتائیں تو صحیح، ایک طرف تو یہاں صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا یا فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن آج 4 کتاب پڑھنے کے بعد کوئی کاتب وحی، کوئی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنی طرف سے خال المومنین کا خطاب عطا فرمایا، کوئی ان پہ کمنٹ کر رہا ہے، تو کوئی آگے بڑھ کے حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں دریدہ دہنی کر رہا ہے۔ حالانکہ یورپ کا ایک اسکالر کہتا ہے کہ تم محمد عربی کی سیرت کو بعد میں پڑھنا، تم ان کی زندگی کا مطالعہ بعد میں کرنا، پہلے یہ تو دیکھو کہ صفہ کی درسگاہ پہ بیٹھ کے جن 1,40,000 کم و بیش سے زائد صحابہ کی تربیت محمد رسول اللہ کر رہے ہیں، ان کی زندگی ذرا دیکھو۔ ابو ذر آئے ہیں تو فقر کا امام بنا دیا ہے، سلمان آئے ہیں تو عشق کا امام بنا دیا ہے، بلال آئے ہیں تو محبت کا تاجدار بنا دیا ہے۔ ذرا ان کی بھی زندگی دیکھ لیں۔ یہ سارے صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اور یہ کیا ہو گیا ہے ڈرامہ جیلانی صاحب قبلہ کہ صاحب پبلکلی ڈسکس کا جو موضوع نہ تھا نہ ہے نہ رہے گا، اور اسی کو ڈسکس کا موضوع بنا دیا گیا۔ یہ کون سا کمپریزنل سسٹم ہے؟ کہاں مولا مشکل کشا اور کہاں حضرت امیر معاویہ؟ یہ تو کمپریزن کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، یہ کمپیئر کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کہاں مولا مشکل کشا، کہاں امام المشارق والمغارب، کہاں حلال المشکلات والنوائب، کہاں مظہر العجائب والغرائب، کہاں یہ کمپیئر کی تو کوئی بات نہیں تھی۔ یہاں تو کوئی کمپیئر کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی تلناتمک بیورن آپ دے ہی نہیں سکتے۔ کہاں حضرت امیر معاویہ، کہاں علی، آپ کون سے کمپیریزن کی بات کر رہے ہیں؟ یاد رکھنا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائی کو، سارے صحابہ کی عزت اپنی جگہ، افضلیت ڈسکس پبلک میں نہیں ہونی چاہیے۔ پبلک میں ڈسکس کا موضوع یہ ہو کہ میری بیٹی مرتد کیوں ہو رہی ہے، ڈسکس کا موضوع ہو، جلسے ہوتے رہ جائیں گے، ادارے تحقیقات اسلامی کا وجود نہ ہو تو پھر بیٹیاں بھی مرتد ہوں گی۔ آج حضرت علامہ صاحب قبلہ معذرت کے ساتھ، چونکہ آپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، جامعہ کے آنگن اور صحن میں آپ نے جب پیسے ختم ہو جاتے تھے تو ایک طرف علم بھی پڑھاتے تھے اور خرچ اٹھانے کے لیے پیسے بھی دیا کرتے تھے، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ۔ لیکن حضور معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آج کیوں انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر میری بیٹی غلا کا ڈیمانڈ زیادہ کیوں کر رہی ہے؟ سہرسہ کے قاضی شہر سے پوچھے جا کر، سیوان میں قاضی شہر سے جا کے پوچھے، مدھے پورہ میں پوچھے، نوادہ میں پوچھے، سپول میں پوچھے، بھاگلپور کے اندر جا کے پوچھے، یہ پورے بہار کے جتنے علاقے، بانکا کے اندر جا کے پوچھے، غلا کا ڈیمانڈ کیوں ہو رہا ہے؟ غلا کا ڈیمانڈ پبلک میں ڈسکس کا موضوع یہ ہونا چاہیے۔ اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، میری بیٹی مرتد کیوں ہو رہی ہے؟ رات کو نیند نہیں آتی صاحب؟ ہاں، جب مہاراشٹر سے خبر آتی ہے، جب کبھی چھپرا کے ایک علاقے سے خبر آتی ہے، جب کبھی کرناٹکا، آندھرا اور تلنگانہ سے خبر ملتی ہے، اگر دل درد مند آپ کے سینے میں موجود ہے تو صاحب یاد رکھیے گا رات کو نیند نہیں آئے گی۔ ڈسکس کا موضوع تو یہ ہونا چاہیے کہ اسکولز اور کالجز میں ہمارا ڈراپ آؤٹ کم کیوں ہے،
ड्रॉप आउट ज्यादा क्यों है? ड्रॉप आउट ज्यादा क्यों है? डिस्कस का मौजू क्या होना चाहिए कि मैट्रिक में मेरा रिजल्ट खराब क्यों हो रहा है, मेरे बच्चे बीपीएससी फेस क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरा बेटा आईआईटीएन क्यों नहीं हो रहा है, मेरा बेटा मेडिकोस क्यों नहीं हो रहा है। डिस्कस का मौजू तो ये होना चाहिए कि एक वक्त था जब सहरसा के बहुत ज्यादा बच्चे हथमंडल, सरबेला और हरेवा और मुख्तलिफ गांव के लड़के अशरफिया और शमसुल उलूम और न जाने किन किन मदारिस में मौजूद थे, लेकिन आज क्या वजह है कि उनकी तादाद घट रही है? डिस्कस का मौजू क्या होना चाहिए था, इनकी तादाद घट क्यों रही है? डिस्कस का मौजू ये होता कि हमने निकाह को मुश्किल क्यों बना दिया, ज़िना आसान क्यों हो गया। डिस्कस का टॉपिक ये होता कि साहब हम तालीमी इनकलाब बर्पा करते, लेकिन महसूस किया हुजूर शेखुल माकुलात वल मनकुलात ने और अपने इलाके की नुमाइंदगी करने के लिए ये मर्द मुजाहिद अपने तमाम लोगों को अपने साथ लेके आगे बढ़े हैं और फिर इदारे तहकीकात इस्लामी हमारे सामने मौजूद है। इसका मकसद जहां तबलीग दीन है वहां इसका मकसद अकायद की इस्लाह भी है और इसका मकसद अमाल की भी इस्लाह है। बात मेरी दूसरी संत में ना निकल जाए, मैं कहना ये चाहता हूं, यूरोप का दानिश्वर ये कहता है, मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो टीवी चैनल पर आकर इस तरह की बात करने वालों इनके टीवी को ऑफ कर दीजिएगा। जब आकर हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया के बीच कोई कंपैरिजनल स्टेटमेंट पेश करेंगे, याद रखिएगा हजरत अली कहां है, हजरत अमीर मुआविया कहां है। मैं कहना यह चाहता हूं, यूरोप का एक दानिश्वर कहता है, और आज मुसलमान के बेटे को फुर्सत कहां है? हमको तो पबजी और फ्री फायर से कहां फुर्सत है? ये तो पबजी और फ्री फायर वाले बच्चे हैं। आज तो सोचा हमने तो ठीका ले रखा है, बॉलीवुड से एक मूवी आई और हम ठेकेदार बन गए कि साहब उस मूवी को हिट हम ही कराना, हम हिट कराएंगे। अगर वो मूवी पिट जाती तो क्या नुकसान हो जाता हमारा, और हिट हो गई तो क्या घी के कनस्तर हमारे घर आ रहे हैं या शक्कर की बोरियां कोई भेज रहे हैं? हिट हो गई तो क्या फर्क पड़ गया? और कफील भाई, खबर मिली गुवाहाटी से, जोरहाट से, डिब्रूगढ़ से या फिर कलकत्ता के धर्मतल्ला से या दिल्ली से, एक तनहा लड़का है जो हॉल बुक कर रहा है। अभी रमजान में हमारे हजरात पहुंचेंगे जब चंदा के लिए तो वही 500 या 1000 दे या वो भी न दे और तरह तरह का कमेंट करे। जब पूछा जाता है बच्चों से कि भाई ये ऐसा तुम क्यों करते हो, ये इतनी ज्यादा तादाद क्यों दिख रही है, तो कहने लगे कि मुखालफत दूसरों ने किया इसलिए हम आबाद कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि दूसरे तुम्हारी अजान की भी मुखालफत कर रहे हैं, दूसरे तुम्हारी नमाज की भी मुखालफत कर रहे हैं, दूसरे तुम्हारे कुरान की भी मुखालफत कर रहे हैं। क्यों नहीं कोई कुरान शरीफ पढ़ता? इशा में कितने लोग मस्जिद में थे, फजर में कितने लोग थे? डिस्कस का मौजू तो ये होना चाहिए, ये कौन बेहतर कौन नीचे, ये हम कौन होते हैं। डिस्कस का मौजू ये हो कि हमारी नमाज क्यों छूट रही है, हम अपने माल का सही हिसाब लगा के मसारिफ ज़कात के हवाले क्यों नहीं करते, ये डिस्कस का मौजू होना चाहिए। लेकिन तमाशा बना दिया गया है साहब, या मौलाना तकरीर कर रहा है और फिर सब बैठ के सुन रहे हैं। वाह, अजीब गरीब बात है साहब। लेकिन याद रखना, हमारा नारा वही होगा जो इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा खान ने नारा लगाया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। और आपने स्टार किसको समझ लिया? आपने सिर्फ एक मिसाल देकर गुफ्तगू कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा साउंड कम करें, थोड़ा सा, ऐसे बहुत अच्छा माइक माशाल्लाह। तवज्जो, शमीम भाई आ गए, अब आपके माइक तैयार हो गया, सुनाएंगे। मैं अर्ज ये कर रहा था कि मेरे दोस्तों, हमारा स्टार कौन है? आपने किसको स्टार समझ लिया? स्टार तो हमारा वही होगा ना जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने स्टार बनाया। स्टार कौन है? ये बॉलीवुड के नाचने और गाने वाले। तुमने कहा कि बॉलीवुड के सलमान मेरा स्टार, हम बॉलीवुड के सलमान को नहीं जानते, हम तो मदीने के सलमान को जानते हैं, फकत मदीने के सलमान। हम तो सलमान को जानते हैं कि जिन्हें मोहरे नबुव्वत चूमने का मौका मिला। हम तो सलमान को जानते हैं कि जब मौला हुसैन को मेरे करीम आका ने अपनी गोद में लेके कहा था कि हुसैन मेरे घर के हैं, उस वक्त सलमान फारसी भी आए थे, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि सलमान मिन अहल बैत, सलमान भी मेरे घर का हिस्सा है। हम तो उस सलमान को जानते हैं ना, हम तो उस सलमान को जानते हैं। मेरे आका फरमाते असहाबी कन नजूम फबिअद्दिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, ऑल माय कंपेनियंस आर जस्ट लाइक स्टार। मेरे जितने सहाबा हैं सब आसमानी हिदायत के सितारे हैं, सहाबा आसमानी हिदायत के सितारे हैं। अब नारा हमारा भी है, नारा आपका भी नारा है। एक नारा बद्र में भी लगा है, एक नारा उहुद में भी, एक मूता में भी, एक तबूक में भी, एक यरमूक में भी, एक हुनैन के मौके पे भी। मैं मुसलमान बच्चों से रोजाना कर रहा हूं कि प्लीज आप सीरत तैयबा की तरफ भाग के आइए, भाग पीछे की तरफ, ऐ गर्दिश अय्याम तू, आप इधर आइए, ज्यादा आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है। कैसे कैसे लालो गुहर हमारे दामन में मौजूद हैं। आज हमारे पास भी दिल है, आपके पास भी दिल मौजूद है, सबके पास दिल मौजूद है। लेकिन ये कौन सी जमात है कि जिस जमात का नारा हमेशा यही रहता था, एक एक फर्द का नारा कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, या रसूल अल्लाह, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। हम कहां से मिसाल पेश करें? हमारे दिल में पबजी और फ्री फायर मौजूद है, हमारे दिल में इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, लाइन हाइक और ईमो और न जाने सोशल मीडिया के कितने सोर्सेस हैं जो इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन हम कहां से मिसाल पेश करें कि कैसे कैसे लोग मौजूद थे। अरे ये तो वो लोग मौजूद थे जो हर वक्त ये नारा लगाते थे कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर
دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نفس ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کس نام سے؟ تو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ان کا نعرہ تو کن کا نعرہ؟ ہم آج کے لوگوں کی مثال نہیں دیں گے، آج بھی ہمارے بیچ نوجوان ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے اور بہت زیادہ نیم اینڈ فیم کا مالک بھی میں نہیں ہونا چاہتا۔ میری تقریر کا فقط یہ مقصد ہے کہ کیا ماؤں نے بچہ پیدا کرنا بند کر دیا؟ ہم نے نامردی کی چوڑی اپنے ہاتھوں میں ہم ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایوبی کی نسل نو کہاں ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں صاحب، ہمارے بیچ کوئی خالد بن ولید کا جاننے والا، کوئی ابو عبیدہ ابن جراح کے حوالے سے بولنے والا، کوئی حضرت سعد ابن ابی وقاص، اللہ اکبر، ذرا ان کو سمجھنے والا کہاں ہمارے بیچ کوئی موجود ہے؟ کوئی یوسف بن تاشکین، محمد ابن قاسم، طارق ابن زیاد، موسیٰ بن نصیر، سلطان محمد الفاتح کہ جنہوں نے قسطنطنیہ کو 21 سال کی عمر میں فتح کیا تھا، کہاں کوئی ان کا نائب دکھ رہا ہے؟ کوئی اور سیب عالمگیر، شیر میسور، ٹیپو سلطان، شمس الدین الدمش کا جانشین تو کوئی نہیں دکھتا نا۔ لیکن صاحب ہم ادھر بھی نہیں آئیں گے، ہم چلتے ہیں اس قرون اولا میں، اور چلتے ہیں کہاں سے مثال پیش کرتے ہیں؟ تو چلو اسی بارگاہ میں جہاں سے زندگی کی نہریں رواں دوا ہے، چلو اسی بارگاہ میں جہاں سے چشمہ آب حیات پھوٹتا ہے، چلو اسی بارگاہ میں جہاں بلال کے عشق کو آسودگی ملی، چلو اسی بارگاہ میں جہاں سلمان کی زندگی کو درخشندگی ملی، چلے اسی بارگاہ میں جہاں صہیب کی فطرت کو تابندگی ملی، چلے اسی بارگاہ میں جہاں صدیق کو صداقت کا پیکر بنایا گیا، چلے اسی بارگاہ میں جہاں عمر کو عدالت کا تاجور بنایا گیا، چلے اسی بارگاہ میں جہاں عثمان کو سخاوت کا جذبہ ودیت کیا گیا، چلے اسی بارگاہ میں جہاں مولا علی کو شجاعت کا ترہ امتیاز عطا کیا گیا۔ یہ کون بارگاہ ہے؟ یہ بارگاہ خیر الانام ہے۔ یہ کون بارگاہ ہے؟ امام الانبیاء کی بارگاہ ہے، صفہ کی درسگاہ ہے، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، اور کونین بخاری شریف کی ایک لمبی حدیث ہے، صرف میں تشریحاً خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وعلیکم السلام یا خبیب۔ اب ذرا توجہ میری جانب رہے، آج ہم بھی جوان ہیں، وہ بھی ایک جوان تھا جس کا تعلق قبیلہ بنو اوس سے ہے، وہ بھی ایک جوان تھا جس کے باپ کا نام عدی ہے۔ یہ کون ہے جنہیں دنیا حضرت خبیب ابن عدی ابن مالک اوسی انصاری کے نام سے جانتی ہے؟ یہ انصاری صحابہ ہیں، مدینے سے ان کا تعلق ہے۔ آج ہمارے بچوں کا نام خبیب نہیں ملتا، آج میرے بیٹے کا نام سلمان اور حذیفہ نہیں ملتا، آج بچوں کے نام صحابہ کے نام پر نہیں ملتے، حمزہ نہیں کوئی دکھے گا۔ ہمارے یہاں نام بھی رکھنے کا عجب سسٹم ایسا ہے، جو جی میں آئے نام لوگ رکھنا شروع کر دیں۔ اب تو قرآن شریف کھول کے کوئی اپنی بیٹی کا نام منتشا رکھ رہا ہے، تو کوئی ذالکہ رکھ رہا ہے، کوئی حاضہ رکھ رہا ہے، کوئی لارہب رکھ دے رہا ہے، یعنی جس کو جو سمجھ میں آئے بچیوں کا نام لوگ رکھنا شروع کر دے رہے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اب حضرت خبیب ابن عدی ہیں، یہ مدینے کا وہ نوجوان ہے، میرے آقا مدینے میں موجود ہیں اور ان کے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ اب جب صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ خبیب تو دکھائی نہیں دیتے لیکن وہ یہاں موجود بھی نہیں ہیں، لیکن آپ ان کے سلام کا جواب عطا فرما رہے ہیں، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مقام تنعیم پہ میرے دوست کو تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا ہے۔ کون ہے تم میں سے جو خبیب کی میت کو لے کر آئے؟ اب ذرا پوری بیت میں ذرا آپ آئیے اور پوری تفصیل کو ذرا سنیے، صرف سرسری طور پہ کہ حضرت خبیب اور چند صحابہ کو منتخب کیا ہے میرے آقا نے، اور ایک قبیلے کے چند لوگوں کی اصلاح کے لیے حضور پاک نے مدینہ سے ان کو روانہ کیا، اور جب یہ اسفان کے قریب پہنچے ہیں تو خنڈوں نے حملہ کیا ہے، 3 لوگوں کو شہید کر دیا اور 2 لوگوں کو مکہ کے مارکیٹ میں لے کے گئے ہیں، اور حضرت خبیب بھی ہیں، جناب زید بھی ہیں، ان دونوں کو مکہ کے بازار میں بیچ دیا ہے۔ جناب زید کی شہادت ہو جاتی ہے، خبیب کو حارث بن عمیر کے بیٹوں نے خرید لیا ہے، چونکہ بدر کے موقع پہ خبیب مصطفیٰ کے دائیں ہیں، حضور کے بائیں ہیں، احد کے موقع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے ہر حملے کو آگے بڑھ کے یہ مدینے کا جوان اپنے سینے پہ روک رہا ہے۔ اب حضرت خبیب اس وقت مکہ شریف میں ہیں، 3 مہینہ تک ان کو قید میں رکھا گیا ہے، اور 3 مہینہ کے بعد اعلان کیا گیا کہ ہم مقام تنعیم میں خبیب کو تختہ دار پہ چڑھائیں گے، ہم اسے پھانسی دیں گے۔ یہ مقام تنعیم کہاں ہے؟ یہ حرم کے باہر ہے جہاں مسجد عائشہ ہے۔ اس وقت کی مسجد عائشہ نہیں تھی۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ آج جب آپ مکہ شریف جائیں اور ایک احرام تو آپ نے یہاں سے باندھ لیا اور جا کے عمرہ مکمل کر لیا، پھر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو حرم کے باہر مقام جو قریب ہے وہ تنعیم ہے، یا پھر مقام جرانہ چلے جائیں کہ جہاں سے آپ کی مرضی وہاں سے جا کے احرام باندھ کے آئیں، لیکن قریب میں تنعیم ہے۔ اعلان ہوا کہ ہم حرم کے باہر تنعیم میں ان کو پھانسی دیں گے۔ اب حضرت خبیب چلے ہیں۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ جوان ہم بھی ہیں، جوان آپ بھی ہیں، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے اور امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ حالت یہ تھی کہ کسی کے ہاتھ میں چاقو ہے، کسی کے ہاتھ میں چھری ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں برچھی ہے، اور مکہ کے یہ ظالم لوگ خبیب کے پیٹ میں زخم لگا رہے ہیں، کوئی سینے پہ زخم لگا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب پڑھتا ہوں آنکھوں سے چھم چھم آنسو گرنے لگتے ہیں۔ خبیب اس وقت بھی نعرہ یہی لگا رہے ہیں، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ یار خبیب کا قصور کیا ہے؟ قصور فقط اتنا ہے کہ محمد رسول اللہ کے غلام ہیں۔ خبیب کا قصور کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ خبیب کا قصور کیا ہے؟ نبی کے عاشق ہیں، نبی کے دیوانے ہیں۔ اب حضرت خبیب چلے ہیں اور مقام تنعیم پہ سامنے تختہ دار موجود ہے۔ اس وقت ایک ظالم آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے، اے خبیب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو آزاد کر دیں اور آپ کی جگہ پہ محمد رسول اللہ کو سولی پہ چڑھا دیں۔ اتنا سننا تھا کہ محبت اپنی معراج کو پہنچتی ہے اور نبی کا دیوانہ خبیب کہتا ہے، ارے ظالم سن، تو کہتا ہے
ہے کہ میری جگہ پہ حضور کو پھانسی پہ چڑھاؤ گے. ارے میں تو اتنا بھی نہیں چاہتا کہ میرے حضور جہاں ہو وہاں ان کے قدموں میں ایک کانٹا بھی چبھے. تم کہتے ہو مجھے سولی پہ چڑھاؤ گے. ارے جسم کا ایک ایک بال اگر جان بن جائے نبی کے نام پہ قربان کرتا چلا جاؤں. اور پھر خبیب نے یہی نعرہ لگایا, کرو تیرے, جس کی ترجمانی بریلی کے امام کرتے ہیں, کرو تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضرت خبیب ابن عدی ہے, تختہ دار پہ چڑھنے سے پہلے یہ روایت ڈالی ہے اور طرح انہوں نے ڈالی ہے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی. نماز ادا کرنے کے بعد جب پہنچے ہیں تو کہتے ہیں آج کا مسلمان چائے کی چسکیوں پہ جھوٹی گواہی دینے والے لوگ, دوسروں کی زمین ہڑپنے والے لوگ, لمبی لمبی داڑھی بڑھا کے حاجی جی ہیں, حج کر کے آنے صاحب, اور کھیت جب کدال لے کے کھیت میں پہنچتے ہیں تو پھر حالت یہ ہے کہ 10 دور اس کے اندر آگے بڑھ جاتے ہیں, باتیں لمبی لمبی چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, خاک اسلام کو ریپرزینٹ کریں گے. آپ نے کیا سمجھ لیا اسلام کیا ہے؟ اسلام مکمل سبمیشن کا نام ہے. فقط میرے جملے پہ غور رہیے, نہیں کہ مولانا کیا بتائیں گے, فقط نماز روزہ اور حج و زکات کا نام اسلام نہیں ہے. یہ اسلام کا نظام عبادت کا ایک حصہ ہے. اسلام کا اپنا معاشی نظام, سیاسی نظام, سماجی نظام, سارے آئلی نظام, پورے نظام, اور دنیا کو آج نظام مصطفیٰ کی ضرورت ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں آخری بات, میرے امام ترجمانی کرتے ہیں, کرو تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں. آئیے حضور ڈاکٹر امجد رحمت صاحب قبلہ کا استقبال کیجیے. حضرت علامہ مفتی حسن اللہ نوری صاحب. جماعت اہل سنت کی 2 بڑی شخصیتوں کا قافلہ ممبر نور پر جلوہ ڈھو رہا ہے. نعرہ مولانا مفتی ڈاکٹر امجد رضا صاحب قبلہ ادارہ شریعہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہی مقام تنعیم ہے اور نبی کا غلام خبیب ہے. آج بڑی بڑی بات کرنے والے, لیکن خبیب تختہ دار پہ چڑھنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا, لوگوں مجھے جو عزت ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے عزت ملی ہے. اور اس کے بعد کہا تھا انہوں نے, یہ توجہ, بس عزت میری طرف دیکھیے. اس کے بعد حضرت خبیب کہتے ہیں کہ اس وقت زمین سے میں کہوں کہ آسمان سے عرض کروں, سامنے دشمن موجود ہے, میں اپنے حال کی خبر محمد رسول اللہ کو کیسے کروں, لیکن اے اللہ میں تجھ سے عرض کرتا ہوں میرے حال کی خبر اپنے محبوب کو کر دے اور میرا سلام پہنچا دے. غلام غوث قادری کو کہنے لیا جائے کہ مقام تنعیم پہ خبیب کی زبان سے سلام بعد میں نکلا ہے, صفہ پر موجود محمد رسول اللہ نے جواب پہلے عنایت فرما دیا, جواب پہلے میرے آقا نے عنایت فرما دیا. اور اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا کون ہے جو خبیب کو لے کر آئے؟ حضرت مقداد آگے بڑھے. یہ صحابہ کو یاد کیجئے بھائیا, صحابہ کے نام کو یاد کیجئے, میں پلیز بار بار کہہ رہا ہوں, اللہ نہ کہہ رہا ہوں. حضرت مقداد ابن اسود آگے بڑھے اور تشریف لے گئے, اور ان کے ساتھ 1-2 لوگ تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں مطلب 1-1.5 ماہ ہو گئے تھے نا پہنچنے میں, اور جب وہاں میں پہنچا اور حضرت خبیب کو جب سولی سے اتار رہا تھا تو جہاں جہاں زخم لگے تھے وہاں سے خون رس رہا تھا. اس کے بعد جب کافروں کو خبر ہوئی اور کافروں نے اٹیک ہم پہ کیا تو ہم نے سوچا کہ پہلے ان کا معاملہ تمام کریں. اور حضرت, اب یہ بہت توجہ طلب چیز ہے, یہ طفیل بھائی, یہ بہت اہم چیز میں کہنے جا رہا ہوں کہ فوراً حضرت خبیب کو زمین پہ لٹایا اور سامنے کافر ہیں, کافروں سے مٹبھیڑ ہوئی. اس کے بعد واپس مقداد آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خبیب زمین پہ نہیں ہے. بڑے پریشان ہوئے, واپس مدینہ آئے. حضور نے فرمایا کہ خبیب کو زمین نے اپنے دامن رحمت میں لے لیا ہے, بلیول ارض کا لقب ملا. اب یہ بلی اٹ مینس کیا ہوتا ہے مجھے تحقیق نہیں کرنی, لیکن میں ترجمہ یہ کروں گا کہ زمین نے اپنے آغوش کرم میں خبیب کو لے لیا, آغوش رحمت میں زمین نے لے لیا. اور مجھے کہنے دیا یہیں پر رک کے ایک بات کہ لوگوں اس زمین پہ حضرت خبیب ابن عدی ابن مالک اوسی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ عاشق صادق صحابی, لیکن ان کی قبر کا نشان نہیں ہے. اس زمین پہ حضرت خبیب کی قبر کا نشان نہیں, جنازہ بھی نہیں پڑھا گیا. شہداء کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جس کپڑے میں ان کی شہادت ہو, بغیر غسل کے اور بغیر کفن کے ان کی تدفین ہو. لیکن چلو یہ تو ٹھیک ہے, لیکن جنازہ بھی تو نہیں پڑھا گیا. حضرت خبیب کی جنازے کی نماز نہیں ہوئی اور حضرت خبیب کی قبر کا پتہ نہیں. کیا مطلب؟ ابھی سامنے شب برات کو ایک قبرستان میں جانے کا موقع ملا, میں نے دیکھا کہ قبروں پہ غبارے لگے ہوئے ہیں. اس قدر آرائش دیوائش قبروں کی ہو رہی ہے کہ کچھ دنوں میں لوگ لا کر قبر پہ کیک بھی کاٹنا شروع کر دیں گے. ابھی تو غبارہ لگا رہے ہیں, کیک بھی کاٹیں گے. لوگوں نے سمجھا کہ قبر کو سجا لو, یہ زندہ رہیں گے. ارے یاد رکھنا, خوبصورت قبروں کے مالک زمین کے اندر پٹائی ہوتی ہے, اور جن کی قبروں کا پتہ نہیں ان کی بڑی شان ہوتی ہے. مجھے کہنے دیا جائے حضرت خبیب ابن عدی کہ قبر کا نشان نہیں, لیکن خبیب کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں, قیامت تک زندہ رہیں گے. عاشقوں کی زبان پہ خبیب زندہ, ہماری تقریروں میں خبیب زندہ, ہماری تحریروں میں خبیب زندہ, ہمارے مدرسین کی درسگاہ میں خبیب زندہ. پتہ یہ چلا کہ زندگی کے لیے قبروں کے نشان کی ضرورت نہیں ہے, نبی سے سچی محبت کی ضرورت ہے, نبی کی سچی غلامی کی ضرورت ہے. حضرت خبیب ابن عدی شہید ہو گئے. آپ مجھے, اب میں جدھر آنا چاہتا ہوں لے کے آتا ہوں. یہ تو ایک صحابی کو آپ نے دیکھا نا کہ ہر وقت یہی نعرہ تھا کہ یا رسول اللہ, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اب ذرا ہم آتے ہیں کوفہ کی دھرتی پہ, اور کوفہ میں بھی ایک عاشق صادق ہمیں ملتا ہے. اسے ہم صحابی تو نہیں کہتے پر تابعی تو ضرور کہیں گے نا, وہ تابعی ہے بھی. کون؟ امام الائمہ
کاشف الغمہ، سراج الامہ، حضرت سیدنا سرکار نعمان بن ثابت۔ امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس ہے۔ امام اعظم نے اپنی عملی زندگی سے اور اپنی پریکٹیکلی لائف سے بتایا تھا، چونکہ کئی بادشاہوں کا زمانہ پایا، اموی بھی تھے اور عباسی بھی تھے، ان کا بھی زمانہ انہوں نے پایا۔ اور جب حضرت زید نفس زکیہ رحمت اللہ علیہ کے خلاف جب پروپیگنڈا کیا گیا تو آپ غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ امام اعظم کی بھی شہادت ہو رہی ہے تو اہل بیت اطہار کے سپورٹ کرنے کی وجہ سے شہادت ہو رہی ہے۔ حضرت امام اعظم نے اس وقت بھی بتا دیا تھا اپنے کردار سے، کردار کی پختگی اور عمل کی مضبوطی سے امام الائمہ نے اہل دنیا کو یہ درس دیا تھا کہ دنیا والوں، صبر و تحمل کی تاریخ جبر و استبداد کی راجدھانی میں مرتب کی جاتی ہے، عدل و انصاف کا پرچم ظلم و جفا کے ایوانوں پر لہرایا جاتا ہے، حریت و آزادی کی تعلیم تلواروں کے سائے میں دی جاتی ہے، اور پے کرے تسلیم و رضا تختہ دار پہ بھی مسکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ آج صحابہ اور تابعین اور ائمہ اربعہ کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، اور میری عادت ہے بھائی کہ جب تقریر میں ختم کرتا ہوں چاہے جتنی دیر کی تقریر ہو، اخیر میں اپنے شیخ حضور شیخ طریقت مرشد برحق حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے صرف 4 مصروں کے ساتھ میں گفتگو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے۔ یہی نعرہ تو سب کا ہے نا، یہ نعرہ تو بدر میں بھی لگا ہے، احد میں بھی لگا تھا، اس کی ترجمانی حضرت کر لہٰذا مجھے کریکٹ کریں گے۔ یہ نعرہ تو سب کا ہے نا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔